سورۃ الفتح کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے ذات کی کہ میں اپنے پیغمبر کے اس خواب کو سچا کر دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے وعدے جو اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کے ساتھ فرمائے، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے فرمائے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ قرآن میں کئی مقام پہ آتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے اسباب دائیں بائیں ہو کر بھی اللہ رب العزت کا وعدہ بالآخر تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ اللہ سچا کر دکھائے گا رسول سے اس کا وہ خواب۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بضرور داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اسے اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت اپنی بات اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنا وعدہ جو کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ خود ذکر فرما رہے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، تم ضرور بضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ آمینین، امن کے ساتھ، کوئی ڈر کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سروں کو مونڈنے والے، و مقصرین، اپنے بال کٹوانے والے، یہ لا تخافون، اور تمہیں کسی کا کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کے لیے پہلی دفعہ تشریف لائے اور حدیبیہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا اور کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا، مذاکرات ہوئے، اس وقت حالت خوف، لڑائی، جنگ کی تھی، اور جب اس سے اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آمینین، کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، کیوں؟ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس خواب کو بھی سچا کیا اور امن کے ساتھ مسلمانوں کو مسجد حرام کے اندر داخل فرمایا۔ یہاں پر لفظ آیا ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین، بالوں کو، سروں کو مونڈنے والے اور بالوں کو کاٹنے والے۔ جب انسان عمرہ مکمل کر لیتا ہے، عمرہ نام ہے دو چیزوں کا، طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ احرام باندھ کے انسان مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، اللہ سے دعا کرو، اس کے بعد پھر طواف ہوتا ہے۔ 7 چکر اللہ کے گھر کے ارد گرد لگانے کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بطور شکرانہ کے ادا کرو۔ اس کے بعد ہوتی ہے صفا مروہ کی سعی، وہ بھی 7 چکر ہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ یہ سعی مکمل ہوتی ہے۔ جب عمرہ کے یہ دونوں رکن بندہ ادا کر لیتا ہے تو اب شریعت نے احرام کھولنے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ احرام کیسے کھولنا ہے۔ جا کر 2 طریقے شریعت نے بتلائے، یا تو اپنے سارے بال ایک پور، انگلی کی جو ایک پور ہے اس کے برابر کٹوا لو، یا بالکل اس طرح کے ساتھ اپنا سر بالکل مونڈ لو۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کی اجازت دی ہے، یعنی اللہ نے ساتھ یہ وعدہ بھی بتلا دیا اور ساتھ عمرے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا احرام اس طرح کھلے گا، احرام سے باہر اس طرح آؤ گے کہ اپنے بالوں کو کچھ لوگ کٹوا لیں گے اور کچھ اپنے سر کو منڈوا لیں گے۔ تو جب انسان عمرہ، بے شک دن میں 2 مرتبہ بھی عمرہ کرو نا، ایک مرتبہ اس طرح پھروایا ہے سر پہ بالکل بال نہیں ہے، اب دوسری مرتبہ عمرہ آپ کر رہے ہیں تو پھر بھی پورے سر پر اس طرح پھرانا پھر بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے یار میں نے تو صبح جو ہے نا بال کٹوائے ہیں اور میرے سر پہ تو بال نہیں ہے تو اب تو مجھے ضرورت نہیں ہوگی، نا،
جتنی مرتبہ آپ نے عمرہ کرنا ہے ہر مرتبہ سر کے اوپر اس طرح پھیرنا، بال کٹوانا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ضروری ہوتے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم نہیں جانتے اللہ رب العزت جانتے ہیں، جس چیز کو تم نہیں جانتے اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ تو ایک عمرہ ہے، اس کے پیچھے اللہ نے تمہارے لیے بہت قریب فتح بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا، 8 ہجری میں نبی علیہ السلام مکہ کے فاتح بن کے مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے فتحً قریبا، بالکل قریب فتح۔ 1 سال کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکے کا فاتح بھی بنا دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب آ جائے دنیا کے تمام دینوں پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ رب العزت گواہ کافی ہے۔ نبی علیہ السلام جب معاہدہ لکھوا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے اعتراض کیا کہ ہمارا جھگڑا یہی ہے، یہاں پر محمد الرسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ کافروں نے ایک کاغذ سے نبی علیہ السلام کے بارے میں محمد الرسول اللہ کا لفظ مٹوایا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ کے جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آیت شروع بھی انہی الفاظ سے ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی جملہ اللہ نے شروع ہی اسی آیت اللہ نے اسی جملہ سے شروع فرمائی جس جملے کا انکار ان کافروں نے کیا تھا، اور اللہ نے یہ جملہ قرآن کا حصہ بنایا۔ قیامت اور قیامت کے بعد اور جنت، جب تک یہ دنیا ہے اور جب تک دنیا کے بعد پھر قیامت اور او لا متناہی وہ زندگی جب تک ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا جملہ اس وقت تک باقی رہے گا۔ جب تک قرآن ہے اس وقت تک محمد الرسول اللہ کا اعلان بھی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناتا جاؤں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ مناظرہ، یہ جو ہوتا ہے نا مناظرہ مختلف علماء کا کسی مسئلے میں، تو مناظرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو بندہ چست چلاک اور باتوں کا بڑا ماہر ہو، بات سے بات نکالنے کا اور بات کا بر موقع جواب دینے کا جو بندہ ماہر ہو نا، وہی بندہ مناظرے والے کام کر سکتا ہے۔ عام سیدھا سادہ بندہ، اس کا وہ کام نہیں ہوتا مناظرہ کرنا۔ تو مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت اور مسلک بریلوی کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا علم غیب کے موضوع پر۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، تب بات سمجھ آئے گی۔ مناظرہ ہو رہا تھا علم غیب کے موضوع پر، تو ہمارے جو مناظر تھے نا، ان کا بار بار یہ تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن میں علم کا لفظ اور غیب کا لفظ اکٹھا بولا گیا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات، اکٹھا لفظ، یعلم الغیب، اللہ غیب جانتا ہے، اکٹھا لفظ، یعنی اللہ رب العزت کے ذات کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا بولا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کسی جگہ پہ علم کا لفظ بولا گیا ہے، غیب کا نہیں بولا گیا، کسی جگہ پہ غیب کا لفظ بولا گیا ہے تو ساتھ علم کا لفظ نہیں بولا گیا۔ فرق سمجھ آیا؟ اللہ کے لیے یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں جہاں پر بھی ہوئے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کے لیے اور باقی انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا نا، تو کسی مقام پر اللہ نے علم کا لفظ استعمال کیا، کسی مقام پر اللہ نے صرف غیب کا لفظ استعمال کیا، علم غیب کا اکٹھا لفظ کسی جگہ پہ نہیں استعمال ہوا۔ تو ہمارے مناظر کا یہ تقاضا تھا اس سے کہ بھئی تم قرآن میں سے علم غیب کا لفظ اکٹھا اللہ کے پیغمبر کے لیے ثابت کرو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آگے سے وہ مناظر تھا، وہ بھی بڑا چلاک تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بھئی اگر بات ہوتی، بات اس پہ آپ کرتے ہو نا کہ اکٹھا دکھاؤ، تو پھر جو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ قرآن میں سے اکٹھا دکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورے قرآن میں اکٹھا کسی جگہ پہ نہیں آیا۔
سورہ محمد، اس سورت سے پہلی جو سورت ہے نا سورہ محمد، اس میں آیا ہے لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور اگلی سورت کے اندر آیا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا اعتراض تو بڑا مضبوط تھا، بڑا وزنی تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا نہیں آیا، اسی طرح جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ بھی قرآن میں اکٹھا نہیں آیا۔ تو اگر اکٹھا دکھانے سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو تم کلمہ قرآن میں سے اکٹھا دکھاؤ۔ ہمارے مناظر تھے حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد سے فوت ہو گئے، قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالہ والے، بڑے حاضر جواب تھے، بڑے ذہین فتین تھے۔ ان کا جب آیا نا باری بات کرنے کی، انہوں نے کہا بھائی بات میرے مد مقابل نے صحیح کہی ہے کہ کلمہ قرآن میں سے اکٹھا دکھاؤ، بات اس کی درست ہے، ہمیں ان کا یہ مطالبہ پورا کرنا چاہیے اور ہمیں کلمہ اکٹھا قرآن میں سے دکھانا چاہیے اور میں دکھاؤں گا۔ سارے حیران ہوئے بھی قاضی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں دکھاؤں گا؟ قاضی صاحب نے کہا بھائی بات اس طرح ہے، میں نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا منکر ہوں۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، میں یہ تحریراً لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا منکر ہوں۔ چونکہ میں منکر ہوں اس لیے تم سے ثبوت کا دعویٰ مانگتا ہوں، تم مجھے لکھ کے دو، میں کلمے کا منکر ہوں، میں تمہیں قرآن سے اکٹھا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ثبوت ہوتا ہے انکار کے بعد، میں منکر ہوں، تم سے ثبوت مانگتا ہوں، اس لیے میرا مطالبہ ہے اکٹھا دکھاؤ، تم بھی مجھے لکھ کے دو، میں کلمے کا منکر ہوں، تو میں بھی تمہیں قرآن میں سے کلمہ اکٹھا دکھاؤں گا۔ بہرحال محمد الرسول اللہ، مولانا یوسف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے چست چالاک تھے۔ ایک جگہ پہ کسی مولوی ہوتے ہیں نا، بعض جاہل مولوی بھی ہوتے ہیں، کسی مولوی نے کہا کہ جو کسی دیوبندی عالم کا سلام لے گا نا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح بھی بڑے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کا زور تھا، ہمارے آدمی تھوڑے تھے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، بھائی ان کا تو سلام بھی نہیں لینا، سلام لینے سے بھی نکاح ٹوٹتا ہے۔ تو بات جب بڑھی نا تو بات آ گئی مناظرے پہ، تم اپنا مولوی لے آؤ، ہم اپنا لے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تو دور نہیں تھا نا جس طرح آج کل ویڈیو اور تصویر سازی، اتنی یہ نہیں تھی۔ تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت مولانا یوسف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا بھئی یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم نا، میں آ جاؤں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے کہ مولوی یوسف رحمانی یہ ہے۔ میں آ جاؤں گا، مناظرہ کروں گا، تو بے فکر ہو کے چلا جا، لیکن میں آؤں تو تو نے مجھے ملنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ مولوی یوسف رحمانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ چلے گئے، تاریخ ہو گئی مقرر، جگہ مقرر ہو گئی، ان کا مولوی کتابیں اور وہ اپنے ساتھ خلیفے اور یہ وہ لے کے آ گیا۔ ہمارا وہ ساتھی پریشان تھا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب آئے تو مولوی ان کا کھڑا سٹیج پہ بات کر رہا تھا، تو وہ سیدھا گئے ان کے پاس، اسی مولوی کے پاس۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا مولوی یوسف رحمانی یہ ہے، اس کو جا کے کہتا ہے السلام علیکم مولانا جی، کیا حال ہے، ایسے نا گلے لگایا۔ تو گلے لگایا نا جب، تو اس نے سمجھا بھی کو اپنا ہمارا مہمان ہے۔ تو جب سینے کے ساتھ سینہ ملایا نا، تو حضرت صاحب نے کان میں کہا مولوی صاحب پہلے تو نکاح تیرا ٹوٹ گیا ہے نا، جو میرا نام یوسف رحمانی ہے پہلے تھا آپ نے نکاح تو بندوبست کر، تو بعد ہی مناظرہ کر سائیں۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، موقع پہ بات کر دینا، اور پھر وہ بات اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں پھر دلیل بن جاتی ہے وہ بات۔ دعا بعد الجنازہ پہ مناظرہ ہو رہا تھا مولانا یوسف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تلہ گنگ کے ساتھ ایک جگہ سگھر، وہاں پر۔ تو وہاں پر رحمانی صاحب نے کہا بھئی نبی علیہ السلام نے ساری دعائیں سکھائی ہیں، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، نماز کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، جنازے کی دعا، کتنی دعائیں ہیں، کتنے ہم کام کرتے ہیں، ساری دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ تو اگر جنازے کے بعد کوئی دعا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہو
کہ جنازے کے بعد دعا ان الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے۔ شریعت جو مکمل ہے، ساری دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، تو جنازے کے بعد کی دعا کیوں نہیں سکھائی؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب، اب مد مقابل جواب دیتا ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ساری چیزیں شریعت کے اندر ہوتی نہیں ہیں، بھی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ تم ٹماٹر سالن میں ڈالتے ہو، ٹماٹر کا ذکر کہاں پر ہے قرآن حدیث میں؟ تم ٹماٹر کھاتے ہو سالن میں ڈال کر؟ ہاں جی۔ کہتے ہیں ٹماٹروں کا ذکر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی، بڑی بات کی ہے۔ تو رحمانی صاحب نے جواب میں کہا بھی ایک مسئلہ تو آج حل ہو گیا، جس طرح ٹماٹر کھانے کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، اسی طرح جنازے کے بعد دعا کا ذکر بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ جواب ہوتے ہیں، برجستہ جواب ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک کوئی لبرل قسم کا آدمی حضرت تھانوی کی شکل اور حیت کو دیکھ کے بڑا کڑ رہا تھا کہ داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، تو اس کو بڑی کوفت ہو رہی ہے۔ بعض بندوں کو ویسے ہی چڑ ہوتی ہے نا مولویوں سے، بڑی ویسے ہی ان کو نا مولوی کا لب و لہجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، داڑھی، بعض بندوں کو ویسے ہی چڑ ہوتی ہے۔ اپنی شکل چاہے جیسی ہو، لیکن مولوی کے چہرے پہ سنت اور اس کا لباس اس کو وہ اچھا لگتا نہیں ہے، تو اس کو بڑی کوفت ہو رہی تھی بھی داڑھی دیکھو جی، تو کپڑے، اور تو وہ نا جب اس سے رہا نہ گیا نا، تو بالآخر وہ بول کے کہتا ہے حضرت جی یہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے نا تم نے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے۔ حضرت جی متوجہ ہوئے، بھائی کیسے؟ اس نے کہا جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پہ، تو جب پیدا ہوا تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لہذا اب داڑھی رکھنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حضرت تھانوی نے برجستہ جواب دیا، میاں اپنے دانت بھی توڑ دو، جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آئی کہ میاں اپنے دانت بھی توڑ دو، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے منہ میں دانت بھی تو نہیں ہوتے، پھر یہ دانت آپ کے جو منہ میں ہے یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، ان کو بھی توڑ دو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ہندو پنڈت کے ساتھ، اب باتیں یہ ہو گئی، شروع ہو گئی، تو ہندو پنڈت نے نا مسلمانوں کے ذبیحہ پر اعتراض کیا۔ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ عجیب مذہب ہے وہ تمہارا مسلمانوں کا، کہ جو تمہارا بھگوان مارے اس کو تم نہیں کھاتے، جو تم اپنے ہاتھ سے مارو اس کو تم کھاتے ہو۔ جانور اسی طرح ہی ہے نا، جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو مر جائے اللہ کے حکم سے اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ مردار ہے۔ اس نے کہا عجیب مذہب ہے تمہارا کہ جو تمہارا خدا جس کو مارے وہ تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے مارتے ہو اس کو کھاتے ہو۔ تو لوگ حیران ہوئے بھی حضرت نانوتوی کیا جواب دیں گے؟ فرمانے لگے میاں ایک ٹوٹی کمیٹی والوں نے لگائی ہے پانی کی، اور ایک ٹوٹی تیرے جسم پہ لگی ہوئی ہے جس سے گندا پانی نکلتا ہے، تو کمیٹی والے ٹوٹی سے پانی پیتا ہے اور اپنے جسم پہ لگی ہوئی ٹوٹی سے نکلنے والا پانی کیوں نہیں پیتا؟ ساری عقل نہیں دوڑائی جاتی، ہاں صرف عقل نہیں دوڑائی جاتی کہ بات اس سے پوری ہو جائے۔ بہرحال محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ، اور رسالت کے بعد پھر اللہ نے خصوصی طور پر صحابہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ معہ جو میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ان کی اوصاف اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بڑے رحم دل، ہو حلقہ یاراں، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب مقابلے میں کافر ہیں تو اشداء، ان سے بڑھ کر سخت کوئی نہیں، اور جب آپس میں ہیں تو رحماء، باہم شیر و شکر، آپس کے اندر مہربان، ایک دوسرے سے محبت اور مودت کرنے والے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا امیر المومنین بتلائیے حضرت امیر معاویہ کے جو لوگ جنگ کے اندر مارے جا رہے ہیں
ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آپ کی ایک خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ اس کے اندر حضرت علی کے خطبات جمع کیے گئے ہیں، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ۔ اس کے اندر حضرت علی کی یہ بات موجود ہے، حالانکہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ معاویہ اور میرا خدا ایک، معاویہ اور میرا رسول ایک، معاویہ اور میرا کلمہ ایک، معاویہ اور میرا کتاب اور قرآن ایک۔ ہمارا ایک معاملے میں اختلاف ہے، ایمان اور تقوی میں نہ میں معاویہ سے زیادہ ہوں، اور ایمان اور تقوی میں نہ معاویہ مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم، لڑائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے علم، فضل، تقوی، طہارت، ایمان کا برملا اعتراف، یہ صحابہ کرام کی صفت تھی۔ یہ کس کی صفت تھی؟ ایک صحابی تھے، لڑائی میں حضرت علی کی طرف ہوتے تھے، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا اس وقت دسترخوان حضرت امیر معاویہ کے اس پہ آ جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، لڑائی کے وقت ان کے ساتھ اور کھانے کے وقت ہمارا دسترخوان؟ فرمایا لڑائی میں ان کو حق سمجھتا ہوں اور کھانا تمہارا طیب اور حلال سمجھتا ہوں۔ کھانا تمہارا طیب، اور ان سے یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ حرام سمجھتے تھے، یہ میں آپ کو ایک رحم دلی کی اور آپس کے اندر باہم شیر و شکر کی مثال بتلا رہا ہوں۔ لڑائی کے اندر ان کو حق پہ سمجھتا ہوں اور کھانا تمہارا طیب اور حلال سمجھتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں، سجدہ کبھی سجدے کی حالت میں، یعنی اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، رکوع، سجدہ، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب بات کی ہے کہ والذین معہ سے مراد ابو بکر ہیں، والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، کہ جو ہر موقع پر پیغمبر کے ساتھ رہے اور پیغمبر کی معیت ان کی رہی، ایمان میں آپ کے ساتھ، مکہ میں آپ کے ساتھ، ہجرت میں آپ کے ساتھ، غار میں آپ کے ساتھ، مدینہ کے راستے میں آپ کے ساتھ، قباء کے مقام پر آپ کے ساتھ، مدینہ میں پہنچنے کے ساتھ آپ کے ساتھ، مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ، زندگی میں آپ کے ساتھ، وفات کے بعد روضہ انور میں بھی آپ کے ساتھ۔ والذین معہ سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر ہیں کہ حضرت عمر کافروں کے بارے میں بڑے سخت تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے میرے پیغمبر، اے میرے عمر، تیرے اندر اتنی غیرت ہے اور تیرا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ جس راستے پہ تو جا رہا ہوتا ہے شیطان بھی وہ راستہ بدل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ حضرت علی بڑے عبادت گزار تھے۔ حضرت علی کی یہ آپ کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ حضرت علی عبادت میں بہت زیادہ آگے تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ اب آپ اندازہ لگانا، آپ کے خادم بیان کرتے ہیں میں نے ایک ایک رات میں حضرت علی سے 1000 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر 2 رکعتوں کی بھی نیت ہو تو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے روز کی؟ رات کے وقت 2000 نوافل رات کے وقت، یعنی 1000 مرتبہ تکبیر تحریمہ میں نے ایک رات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ تو تراہم رکعا سجدا کا بالکل صحیح جو مصداق تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کام کر کے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طالب رہتے تھے کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہو اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے تمہیں کسی چیز کی ضرورت؟ جنتی کہیں گے یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جواب میں کہیں گے ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے جو ابھی باقی ہے تمہیں دینی ہے، کون سی؟ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے راضی، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے
فضلم من اللہ و رضوان، آج کے بعد میں تم سے راضی، کبھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ نے یہ اعلان پیغمبر کے صحابہ کے لیے دنیا میں کر دیا کہ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، میں تمہارے اوپر راضی، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔